امداد سے بڑی خبر ہے، آخری نتیجہ جو رہتا تھا وہ میرے پاس آ گیا ہوا ہے، اس نتیجے پر میں آگے چل کر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے پاکستان میں جو زہر کا معاملہ پاکستان کی سیاست کی رگوں میں گھس گیا ہوا ہے، سیاست کی رگوں سے ہوتا ہوا عدالت کی رگوں میں جا رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں زہر کے، 18 ججوں پر حملے ہو چکے ہوئے ہیں اب تک، اور مزید شخصیات بھی کہا جا رہا ہے کہ نشانے پر ہیں، ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ کسی زمانے میں کسی وقت میں ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ روزانہ یا دوسرے تیسرے دن متعلقہ ادارے جو ہیں وہ الرٹ جاری کرتے رہتے ہیں دہشت گرد حملوں کے، اور وہ حملے ظاہر ہے بم دھماکوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں یا کوئی اور طریقہ ہوتا ہے فائرنگ وغیرہ کر کے، لیکن اب نیا طریقہ جو ہے وہ پاکستان میں رائج ہوا ہے یا تیزی کے ساتھ اس نے پاکستان میں ایک بھونچال سا پیدا کیا ہوا ہے، وہ ہے زہر کا۔ دو طریقے کے زہر تھے، ایک وہ زہر جو عمران خان صاحب جس کو کی پرچار کر رہے ہیں مسلسل، اور اس میں تو عمران خان صاحب جھوٹے ثابت ہو گئے، ان کے الزامات ان کے دعوے وہ جھوٹے ہو گئے، اور وہ عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹروں نے اس کو جھٹلا دیا۔ لیکن دوسرا معاملہ بہت زیادہ سنجیدہ ہے، اس معاملے کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے، اس کو یہ نہیں لینا چاہیے کہ کوئی مسخری کر رہا ہے، کوئی مذاق کر رہا ہے، مذاق نہیں ہے، یہ اتنا بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ پہلے ہمارے 6 جج صاحبان کا خط سپریم کونسل کو جاتا ہے، اس کے بعد خط لکھنے والے ججوں کی جو عدالت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، پوری کی پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کو زہر آلود خطوط ملتے ہیں اور دھمکی آمیز خطوط، تو اس کی تحقیقات اور تفتیش جو ہے وہ جاری ہے تیزی کے ساتھ۔ اس سے کیا نکلا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ جن کی نظریں امریکہ پر ہیں، جو امریکہ کو ترلے منتیں کر رہے ہیں، جو امریکہ میں یہ کہلوا رہے ہیں کہ جناب اپنے سفیر کو بھیجیں اڈیالہ جا کر ہمارے قائد جو حقیقی آزادی چاہتے ہیں، جو غلامی نامنظور کا نعرہ لگا چکے ہوئے، جنہوں نے افغانستان کابل پر قبضہ کرنے والے طالبان کے قبضے کو، کنٹرول کو زنجیریں توڑنا، غلامی کی زنجیریں توڑنا قرار دیا تھا، اور جنہوں نے اپنے DGISI کو بھیجا تھا کہ جا کے کپ چائے کی پیالی لہرائیں، کپ کی پیالی لہرائیں اور وہاں بتائیں کہ جناب یہ سب کچھ ہمارا ہے، ہم نے کیا ہے، آپا کتاب پائی، مطلب وہ والے صاحب کے پاس امریکہ جائے، ملاقات کرے اور پوچھے کہ جناب غلامی آپ نے لے لی، آپ کو غلامی قبول، ہمیں آپ کی غلامی جو آپ نے ہماری غلامی لے لی ہے وہ ہمیں قبول، بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو امریکنس گئے تو صحیح اڈیالہ، مگر تھوڑا سا سائڈ سے ہو کر گزر گئے، وہ صاحب سلاخوں کے پاس، مطلب آپ ویژولائز کریں نا، فلمی منظر ہو کہ وہ وفد پتہ چل رہا ہے جناب تھرتری مچی ہوئی اڈیالہ جیل میں کہ بھئی امریکی سفارت خانے سے لوگ آ رہے ہیں، امریکی سفارت خانے سے لوگ آ رہے ہیں، تھرتری مچتی ہے نا جب بھی اس طرح کے اپنا وزٹس ہوتے ہیں، تو اس میں جیل انتظامیہ پوری الرٹ ہوتی ہے، پھر پراپر ایک ہٹو بچوں کی آوازیں بھی لگنے لگ جاتی ہیں، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ بھئی اتنے بجے سے اتنے بجے تک کوئی آواز نہیں آنی چاہیے، کوئی بات نہیں کرے گا، خاموش، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب عام قیدیوں تک یہ بات پہنچ گئی تو پھر خاص تک بھی پہنچ گئی ہوگی، تو خاص جو ہیں وہ یعنی عمران خان صاحب، وہ جو 7 کھولیوں میں رہتے ہیں، اندر ایک ان کے لیے جو پراپر محل بنایا گیا ہے عدالتی احکامات کے اوپر کہ وہ ان کو ساری سہولتیں ہونی چاہیے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، وہ جو چاہیں کھانے کو ان کو دیں، وہ جس سے ملنا چاہیں ان سے ملاقات کروائیں، معاہدے تک کروا لیے، اب ایک نیا معاہدہ کرنا پڑنا ہے، کیونکہ جو پہلا معاہدہ تھا عمران خان صاحب کا، جو پہلی ڈیل عمران خان صاحب نے جیل حکام کے ساتھ عدالتی احکامات پر دستخط کیا تھا، جس پر اس میں تو عمیر نیازی اور شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر کا نام تھا، تو اس میں اب عمیر نیازی اور شیر افضل مروت کے تو نام نکل گئے، اب ایک نئی ڈیل کرنی پڑے گی کہ جی آپ نے پہلے جو ہم سے معاہدہ کیا تھا اس کے تحت یہ تھا کہ جو شیر افضل مروت، عمیر نیازی اور گوہر صاحب جو ہیں وہ جو ان کا بتائیں گے وہ ملاقات کر پائیں گے، اب آپ نے نام بدل لیے تو پھر نیا معاہدہ بھائی، نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، آپ نے ایک بار معاہدہ کیا، بار بار آپ فوکل پرسن نام بدلیں، لیکن بہرحال عدالتیں جس طرح ان کو سہولتیں دینے کے آرڈر جاری کر رہی ہیں تو وہ تو ہے، لیکن بہرحال تو وہ امریکی سفارت خانے کے وفد کے اعلان سنتے ہی وہ سلاخوں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے ہوں گے نا پکڑ کے کہ یار مطلب کب آ رہے ملاقات کرنے، بار بار جو اپنی سیکیورٹی پر معمور لوگ ہوں گے یا جو مشقتی ہوں گے ان کو پوچھ رہے ہوں گے کہ جی کب آ رہے ہیں، ظاہر ہے پھر انتظار کرتے کرتے رہ گئے اور پتہ چلا کہ نہیں آپ کی طرف نہیں گئے، وہ جو اپنا جعفر صاحب، وہ جو جنہوں نے ایک سفیر کی صاحبزادی کو
قتل کیا تھا بہیمانہ طریقے سے، اس کی طرف گئے، وہ آپ کی طرف نہیں آئے، ظاہر جعفر اس کی طرف گئے کیونکہ وہ امریکن شہری ہیں۔ تو انہوں نے اپنا امریکی سفارت خانے کو اپروچ کیا ہوگا کہ جی آئیں ہمارا حال چال بھی پوچھ لیں۔ امریکی حکومت نے پچھلے دنوں جو پاکستان میں ان کے لوگ جو امریکی شہری مختلف مقدمات میں جو چاہے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا دوسرے اپنا جرائم میں وہ یا الزامات کے تحت وہ جیلوں میں ہے، تو ان کے متعلق سوال ہوا تھا وہاں پر۔ تو امریکی جو اپنا دفتر خارجہ انہوں نے کہا تھا کہ جی دیکھیں ہم وہ ڈیول نیشنل ہیں، وہ پاکستان کے شہری بھی ہیں اور امریکہ کے شہری بھی ہیں، ہم ان کے لیے کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن ہمارے اوپر پابندی نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنا شہری ٹریٹ کر کے اور ان کو کہیں کہ جو ہمارے شہری ہیں اور ان کے ساتھ یہ سلوک کریں، نہیں، کیونکہ وہ ان کے شہری بھی ہیں۔ تو کوئی کوشش کی اپنا جعفر فیملی نے، اور جو پاکستانی سفیر اپنا شوکت مقدم کی بیٹی کے نور مقدم کے قتل میں جو سزا یافتہ ہیں، تو ان کے لیے پھر امریکی سفارت خانے کا ایک وفد گیا اور ان سے ملاقات کر کے آ گیا۔ اب یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ اگر وفد نے یعنی امریکی سفارت خانے کے وفد نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا اڈیالہ جا کر، تو پھر ہماری باری بھی آ سکتی ہے، پھر ہم بھی تو پڑے راہوں میں، یا کسی دن یہ بھی آ کر کہیں کہ حضور آپ کا بھی احترام کرتا چلو، ادھر سے گزرا تھا سوچا سلام کرتا چلو، کچھ ایسا بھی خیال آ جائے شاید امریکنس کو کہ یار وہ گزر رہے ہو اپنا جعفر کے لیے، ظاہر جعفر کے لیے، اور پھر خیال آ جائے کہ نہیں یار یہ بھی تو اس نے بھی تو ہماری بہت خدمت کی ہے نا، اس نے بھی تو سی پیک کو روکے رکھا تھا، تو اس کو کیوں نہ ملاقات کر لے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ منتظر ہوں گے کہ ہماری طرف بھی کسی ٹائم آئیں امریکی سفیر، کیونکہ وہ جو سب کمیٹی تھی کانگریس کی جس پر پی ٹی آئی نے لابنگ کر کے پیسے خرچ کر کے وہ سب کمیٹی کا اجلاس امریکن کانگریس مین کے ذریعے بلوایا تھا، اس میں امریکن کانگریس کا جو ان کی لابنگ کر رہے تھے پی ٹی آئی کے لیے، انہوں نے کہا تھا، وہ صاحب جو ہے یہودی ہونا کوئی مطلب، وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ امریکی سفیر کو کہ وہ جائیں پاکستان اور جا کر پاکستان کہہ رہا ہوں اڈیالہ میں جا کر عمران خان سے ملاقات کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ اس خواہش نے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد اس خواہش نے تو انگڑائی لیا ہوگا کہ جی کب آتے ہیں ڈونلڈ بلوم ہم سے ملنے۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہے۔ اب دوسرا معاملہ جو ہے زہر والا، دیکھیں بشرا بی بی کے معاملے پر تو کلیئر ہو گیا نا، کل ایک اپنا پمس کے ڈاکٹروں کے بورڈ نے جا کر بشرا بی بی صاحبہ کا معائنہ کیا، عمران خان صاحب کے تجویز کردہ شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب بھی وہاں تھے، اور سب نے کہا کہ کوئی زہر خورانی نہیں ہوئی، ایسا کسی قسم کی کوئی چیز، کوئی علامات نہیں ان میں پائی جا رہی۔ لیکن دوسری طرف والا زہر، اب اس میں تو عمران خان کا جھوٹ ہو گیا نا فارغ، دوسری طرف جو پاکستان کی سماج کی نسوں میں تقسیم کا زہر گھولا گیا ہے، وہ اب آرسینک بن کے وہ خطوط کی شکل میں پاکستان کی عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہے۔ اب تک چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور کے جج صاحبان، اب تک 18 ججوں کو یہ مل چکا ہوا ہے۔ کچھ خطوط پکڑ لیے گئے لیٹر باکس سے نکالتے ہوئے، اس میں ایک مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے نام کا بھی ایک خط تھا۔ تحقیقات جو ہے مختلف اداروں نے کی ہیں اور اس میں پایا گیا ہے کہ جی خطوط کے اوپر جو پاؤڈر ہے اس کے اندر آرسینک ہے، وہ زہر اس کے اندر ہے، اور وہ اگر اس کی کہا جا رہا ہے کہ اگر 70% زیادہ، وہ 10% ہے، اگر وہ 70% ہوتا اس پاؤڈر میں آرسینک کے جو ہے نا کا مواد، وہ 10% ہے، اگر وہ 70% ہوتا تو پھر وہ مہلک، ہانی کارک، خطرناک وہ ہوتا اور انسانوں کے اعصاب ختم کرتے۔ اگر اعصاب ختم ہو گئے تو بندہ ختم نا، باقی پیچھے بچتا کیا ہے؟ مطلب آپ سوچیں نا اعصاب کی جنگ، کہ ایک شخص کے اعصاب بقول صدر عارف علوی صاحب جواب دے گئے اور وہ فرسٹریشن میں آ کے فیصلے کرنے لگ گیا۔ اس نے قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیا، اس نے اپنی 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں، 2 صوبائی حکومتیں توڑ دیں۔ اس کو قوم نے تمام تر پابندیوں کے باوجود سب سے زیادہ ووٹ دیا، سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ میں دیکھ رہا تھا جاوید لطیف صاحب نے ایک بات کی ہے کہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے لیکن ہمیں بہرحال حکومت بنا کے دی، ہم نے بنائی ہے حکومت۔ اب اکثریت مسلم لیگ نون کے پاس کب تھی؟ نہیں تھی۔
اب 90 100 یا 125 سیٹیں اکثریت نہیں ہوتی نا بھائی، اکثریت تو قومی اسمبلی میں ہوتی ہے 51%. تو بہرحال اس پر رولا ڈالا جا رہا ہے کہ جاوید لطیف نے مان لیا پتہ نہیں. بہرحال وہی میں کہہ رہا ہوں جس زہر کی بات میں کر رہا ہوں. تو احزاب جواب دے گئے تو 90 سے زیادہ قوم نے نشستیں دلوائیں، سنگل لارجسٹ پارٹی. اور پھر تیسرے نمبر کی پارٹی انتظار کر رہی ہے کہ آپ نے اگر مصیبتوں سے نکلنا ہے تو ہمارے پاس آ جائیں، لیکن نہیں، بیٹھے ہوئے. اس کے بعد مولانا صاحب کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئے، مولانا صاحب کے ترلے منتیں کر رہے ہیں. تو احزاب جواب دے جائیں تو یہ ہوتا ہے. پھر اگر ججوں کے احزاب جواب دے جائیں تو وہ کیا فیصلے کریں گے؟ مہلک حملہ ہے نا، بڑا خطرناک حملہ ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ ابھی تک ہمارے ادارے جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کے حملوں کے خطروں کے پیش نظر ہائی پروفائل شخصیات کو جو اپنا مزید خطوط ارسال ہونے یا ملنے کے خطرے کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا تمام پوسٹ آفیسز میں. اور جو خط آئے گا، خط یا رجسٹری، پہلے رجسٹری کرنے والے کو تو بندہ وہاں پر کیمرے شیمرے لگے ہوتے ہیں، کون رجسٹری کروانے آتا ہے، اس کے اندر تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن جو ڈبوں کے اندر، پوسٹ باکسز کے اندر جو خطوط ڈالے جاتے ہیں وہ ارسال کرنے سے پہلے ان کو چیک کیا جائے گا، اچھی طرح دیکھا جائے گا کہ ان کے اندر کیا ہے. یعنی خط کھول کے پڑھا تو نہیں جائے گا، لیکن اگر کسی معروف شخصیات کے لیے ہے، وزیر اعظم کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے، صدر کے لیے، یا کسی کے لیے، بلاول بھٹو کے لیے، عمران خان کے لیے، کسی کے لیے بھی، تو اس کو پہلے اس کا ذرا معائنہ کیا جائے گا کہ صاف ستھرا اندر کاغذ ہی ہے، کچھ اور تو نہیں ہے. تو یہ ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا. تو یہ ایک نیا فنامنا ہے پاکستان کے لیے. دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن بہرحال ایک یہ نیا دور ہے، اور اس نئے دور میں جلد پتہ چل جائے گا کہ کون ہے. اور ظاہر ہے بہت سی چیزیں، بہت سا کھرا تو ادھر ادھر ایجنسیوں کو مل گیا ہوگا کہ کون کر رہا ہے، لیکن بہرحال چیزیں سامنے آ جائیں. اب وہ بڑی خبر چیزیں سامنے آ جائیں گی. اب وہ بڑی خبر جو میں نے آغاز میں آپ کو بتائی تھی وہ ہے سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن. پیپلز پارٹی نے کل اناؤنس کر دیا یوسف رضا گیلانی کا کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہوں گے. حکمران اتحاد میں جو معاہدہ ہوا تھا پاور شیئرنگ کا، اس میں پیپلز پارٹی نے رکھنے تھے آئینی عہدے، صدر، گورنر پنجاب، گورنر کے پی کے، چیئرمین سینٹ. مسلم لیگ نون نے باقی حکومت تو پوری ان کی، اسپیکر اپنا قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا. تو اس طرح یہ، اور پھر بلوچستان اور سندھ کے گورنرز مسلم لیگ نون کے. اب یوسف رضا گیلانی کو نامزد کر دیا گیا. اب یہ جو الیکشن ہو چکے سینٹ کے 2 اپریل کو، ان الیکشن کے بعد کے پی کے میں تو الیکشن نہیں ہوئے، تو کے پی کے الیکشن سینٹ کے انتخاب، جو چیئرمین کے انتخابات ہیں، اس میں یوسف رضا گیلانی کی پوزیشن کو خراب نہیں کر رہے. اگر ہو جائیں گے تو یوسف رضا گیلانی کی پوزیشن مزید بہتر ہو جائے گی. نہیں ہوں گے اور اس کے بغیر اگر الیکشن کروائے جاتے ہیں، جو میرا خیال ہے کہ الیکشن کے پی کے انتخابات کے بعد ہوں گے، سینٹ کے انتخابات کے بعد چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہوں گے، لیکن اگر اس سے پہلے بھی ہو جاتے ہیں تو بھی اس وقت یوسف رضا گیلانی جو ہیں، وہ جو 96 کا 96 کا ایوان ہے سینٹ کا، 85 ارکان موجود ہیں، کے پی کے والے 11 ابھی آنے ہیں. اس ایوان میں یوسف رضا گیلانی یعنی پیپلز پارٹی اور اتحادی حکمران اتحاد کے پاس 50+ ووٹ ہے. کیسے؟ 24 پیپلز پارٹی، 19 مسلم لیگ نون، 3 متحدہ قومی موومنٹ کیونکہ وہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں، ایک جو ہے اس میں پی ایم ایل کیو، وہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہے، 3 عوامی نیشنل پارٹی جو پیپلز پارٹی کا حصہ ہے. اور پیپلز پارٹی نے عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی خان کو بلوچستان سے اپنے کوٹے سے سیٹ جتوائی ہے. تو یہ 50 بن گئے. 49 چاہیے سینٹ کا چیئرمین بنوانے کے لیے. ابھی میں نے اس میں جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹ نہیں کاؤنٹ کیے. ابھی میں نے اس میں آزاد ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے، جن آزاد میں سے بھی وہ پھر میجورٹی 5 آزاد ہیں، تو ان میں سے بھی 3-4 تو پیپلز پارٹی کو مل جائیں گے، لیکن یعنی گیلانی صاحب کو، لیکن وہ میں کاؤنٹ نہیں کر رہا. ابھی میں نے اس میں بی این پی اور این پی نیشنل پارٹی اور اختر مینگل صاحب کی پارٹی کا جو ایک ووٹ ہے، 2 ووٹ، وہ میں اس میں کاؤنٹ نہیں کر رہا. تو یہ ووٹ جو ہیں جب کاؤنٹ ہو جائیں گے تو پھر زیادہ ہوگا، ووٹ پڑے گا. لیکن جب کے پی کے میں 11 نشستوں پر الیکشن ہوگا، اور پھر ظاہر الیکشن ہوگا مخصوص نشستوں پر جو
پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو ملنے والی جو سیٹیں ہیں ان کے ارکان کی حلف برداری کے بعد تو پھر ان تینوں جماعتوں کو مشترکہ طور پر سینٹ کی 3 سیٹیں سینٹ کی جو ہے وہ اتنی سیٹیں مل جائیں گی، مطلب 4 سے 5 سیٹیں یہ لے سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ 6 سے 7 سیٹیں لے جائے گی۔ تو 6 سے 7 سیٹیں لینے کے بعد پی ٹی آئی سینٹ میں تو سنگل لارجسٹ پارٹی شاید بن جائے، یا پیپلز پارٹی اگر ایک آدھی سیٹ لے لیتی ہے تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی 19-20 کے فرق سے ہوں گی۔ لیکن کے پی کے انتخابات کے بعد حکمران اتحاد کو اگر وہاں سے 3-4 سیٹیں مل جاتی ہیں تو حکمران اتحاد کا نمبر بڑا کلیئر ہوگا، اور جو واضح اکثریت کے ساتھ یسر رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بن جائیں گے۔ نتیجہ آ گیا ہے، الیکشن ہونا باقی ہے، باضابطہ اناؤنسمنٹ باقی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔